لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہو، 5 اعمال کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا؟ جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کے ساتھ کیا پتہ چلا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر پر مر گئے ہیں، ان کے دنیا کے اعمال، آخرت کے اعمال سب ضبط، اور وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھے اعمال بھی قبول ہوں گے اگر ایمان ہوگا۔ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو فرمایا ان اعمال کے ساتھ جو آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اہتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر کرے۔ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر کرے۔ اہتمام کا معنی تو وہی یہی ہے نا، صرف کارگزاری، فارمیلٹی پوری نہیں کرنی۔ ابھی ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہوئے ایڑیوں پر ویسے ہی مثلا وہ بس جیسے مسح کرتے ہیں ان کو دھو رہے تھے، حالانکہ ایڑیوں کے باہر ہو کے ان کو مل کے دو، اچھی طرح مسل دو، کیونکہ بعض دفعہ ایڑیاں سخت ہوتی ہیں، پھٹی ہوتی ہیں، پانی اندر جذب نہیں ہوتا، تو کہتے ہم ایسے کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایڑیوں کو بھی عذاب ہوگا۔ تو پھر وضو کو نامکمل اور وہ نہیں ہوئی۔ تو یہاں اہتمام کا معنی یہ ہے کہ ہر کام طریقے سے، بہترین طریقے سے کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے الفاظ کی ترتیب میں، آگے پیچھے الفاظ میں، تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا۔ حضرت کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کس کی بارگاہ میں پیشی ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بیٹے حسن، جب تمہارا دل اداس ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور تم اپنے دکھڑے اللہ کو سنانے چاہو، اللہ سے باتیں کرنا چاہو، تو نماز کی نیت باندھ لو۔ اور جب کبھی تمہارا جی کرے، دل مانے کہ اب میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کرے تو مزہ آ جائے، تو پھر قرآن کو کھول لو۔ اب ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں، نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ قرآن میں دل لگتا ہے۔ تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں سجدے کریں مسیتی، او دنیا دارو رب نال بھی 400 بھی کیتے، کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا، تو جہاں تو کی لینا تینوں یار چاہیے۔ تو وضو بھی صحیح ہو اور نماز میں رکوع بھی ٹھیک ہو، سجدہ بھی ٹھیک ہو، اور دوسری بات رمضان المبارک کے روزے رکھے۔
اب رمضان بھی آتا ہے تو بھائی کیا کریں بھائی، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے لیے کب جاگیں گے؟ دوسروں کی دنیا بناتے 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 کہاں جا رہے ہیں، کس کھڈے میں گر جائیں گے کچھ پتہ نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بیوقوفی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر لیں۔ اور جن کو بغیر محنت کے ملتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس کی قدر ہونی بھی نہیں چاہیے، کیوں؟ اس نے اللہ کو ناراض کر کے انہیں حق پورے کیے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا، آج کی اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ ان کو اچھا پڑھانے کے لیے، اچھی جاب کے لیے، اچھے جناب رشتے کے لیے، اچھی سوسائٹی کے لیے روپے خرچ کرتے ہیں۔ آج ایک بیٹی کو ڈاکٹر بناؤ تو 2 کروڑ روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر بن گئی، ڈگری مل گئی، گھر آئی خوشی خوشی، سارے جناب بیٹھے تھے،